أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال عز وجل في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس آج جو ہے یہاں جمع ہوئے کہ چند باتیں اتباع رسول کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے تو میں وہ لوگ جو بہرحال میرے الٹے جانب بیٹھے ہیں معذرت خواہ ہوں، چونکہ وہ ایسے جانب بیٹھے ہیں کہ مکمل طور سے ان کی طرف دیکھنا اور بولنا میرے لیے بہرحال محال ہوگا. کوشش کروں گا کہ ان کی طرف بھی بہرحال کچھ نظر میں ڈالوں. ٹھیک، تو آج انشاءاللہ عزیز جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ اتباع رسول کے تعلق سے ہے، اور اس میں ایک اضافے کے ساتھ محبت اور اتباع رسول ان کا رشتہ کیا ہے وہ بھی رکھنے کی انشاءاللہ عزیز میں کوشش کروں گا. اس لیے کہ بہت سی بار ہم میں سے بہت سارے مسلمان اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ اتباع رسول ایک الگ چیز ہے اور محبت رسول ایک الگ چیز ہے. جبکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو یہ لازم ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، تبھی ہم محبت کرتے ہیں. جیسے کہ ہر کسی کی شریعت اسلامیہ نے حقوق بتائے ہیں، ویسے ہی اللہ جو ہے اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ حقوق ہے. یاد رکھیں، ان حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. دوسرا حق یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. تیسرا حق یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. چوتھا حق یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں. پانچواں حق یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. چھٹا حق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو دوست اور آپ کے دشمنوں کو ہم دشمن جانیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ بھی ہے کہ ہم جن سے جو ہے صحابہ سے اور اہل بیت سے ہم جو ہے محبت کریں. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہے. یاد رکھیں، ان حقوق میں سے الحمدللہ ہم تمام مسلمان پہلا حق تو بجا لاتے ہیں کہ ہم تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پر ایمان لاتے ہیں. لیکن ایمان کے بعد جو چیزیں اس کے بعد آتی ہے، افسوس کی بات یہ کہ ان چیزوں کو ہم بعد میں بھول جاتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جب نبی پر ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم نبی کی اتباع کرتے ہیں.
آپ سے ہم محبت کرتے ہیں اور آپ کا ادب کرتے ہیں اور باقی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم میں سے ہم دیکھتے ہیں آج بہت سارے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ اگر کوئی یہ بھی کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کا لازمی جز ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور اس کا لازمی جز ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرتے ہیں تو آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنے زندگیوں کو ہم ڈھالیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں تو آپ لوگ کیا سوچتے ہوں گے؟ سمجھ لیجئے میں یہ کہوں کہ میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں تو آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں میرے بارے میں کہ میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں مطلب اطاعت کرتا ہوں، فرمانبرداری کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، جو بولتے ہیں وہ سنتا ہوں، جو ان کی ناراضگی ہے وہ میری ناراضگی ہے، جس سے وہ خوش ہوتے ہیں وہ کام میں بجا لاتا ہوں، یہی بات ہے نا، ان پر میں خرچ کرتا ہوں، جو وہ چاہتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو یہی ہے محبت۔ کیا آپ یہ سوچیں گے اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں اور میں ان کی نافرمانی کرتا ہوں اور جو ان کو بات ناپسند ہے اس کو میں سب سے پہلے کرتا ہوں، ان کی ناپسند چیزوں کو عمل کرتا ہوں، ان کو تکلیف پہنچاتا ہوں، ان کی خدمت نہیں کرتا ہوں، مجھے اگر وہ اچھی بات کا بھی حکم دے تو نہیں مانتا ہوں، ایسا آپ سوچتے ہیں کیا؟ نہیں۔ تو اسی طرح اگر میں اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس کا لازمی جز ہے کہ آپ کی اطاعت کرتے ہیں، جو آپ کو پسند ہے وہ ہم کرتے ہیں، جو آپ کو ناپسند ہے اس سے ہم رک جاتے ہیں، جس چیز سے آپ خوش ہوئے وہ کام ہم کرتے ہیں، جس سے آپ ناراض ہیں اس کے نزدیک بھی ہم جانا جو ہے پسند نہیں کرتے۔ تو ظاہر سی بات ہے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اطاعت کریں، اتباع کریں، فرما برداری کریں، ان کی بات سنیں۔ تو جب والدین کے لیے بات ہے تو یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی لیے ہے کہ جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کی اطاعت، ان کی اتباع، آپ کو جو پسند تھا اس کو ہم پسند کرتے ہیں، آپ کو جو ناپسند تھا اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور صحابہ کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں تو صحابہ ایک ایسا جیتا جاگتا نمونہ تھے کہ جب آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے محبت کا دعویٰ کیا تو اپنی جانیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دینا ان کے لیے آسان ہوگا، اس لیے کہ ان کی پوری زندگیوں کو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھال لیا تھا، اور زندگی کا ایسا کوئی گوشہ اور کوئی شعبہ باقی نہ تھا جس کے اندر وہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرتے ہو، اور ہر کام کے اندر وہ کام جو آپ کو ناپسند تھے ان کاموں سے وہ نہ بچتے ہو، یاد رکھیے۔ تو صحابہ کی زندگیاں اس کا جیتا جاگتا جو ہے نمونہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرے اور اس کی زندگی آپ کی اطاعت سے خالی ہو تو یاد رکھیے یہ دعویٰ بے بنیاد ہے، اس دعوے کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ دعویٰ ڈھکوسلہ ہے۔ جیسا میں والدین سے محبت کا دعویٰ کروں اور ان کی فرمانبرداری اور اتباع نہ کروں تو یہ دعویٰ ڈھکوسلہ ہے، اسی طرح کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ بھرے اور اس کی زندگی آپ کی لائی ہوئی شریعت سے، اس کی زندگی میں وہی چیزیں نہیں ہیں جو آپ نے جس چیز کو فرض قرار دیا شریعت کے ذریعے سے، اور اس کی زندگی میں سنت پہ کوئی عمل نہیں ہے، اور اس کی زندگی کے معاملہ سنت کے مطابق نہیں ہے، گویا زندگی کا کوئی شعبہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں نہیں ہے، آپ کے مطابق نہیں ہے، اور میں صرف دعوے دار ہوں محبت کا، تو ایسا دعویٰ یاد رکھیے ڈھکوسلہ ہے۔ کوئی انسان یہ کہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور وہ فرائض پہ عمل نہ کرتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، مال رکھنے کے باوجود حج نہ کرتا ہو، تو کیا یہ دعویٰ درست ہوگا؟ آپ ہی بتائیے۔ فرائض تو اتنی اہم چیز ہے جسی کو انتہا نہیں۔ تو ہم آج دیکھتے ہیں لوگوں نے محبت اور اتباع کو الگ کر دیا، یہ محبت رسول ہے اور یہ اتباع رسول ہے، اور آپ لوگ جو ہے اتباع کرتے ہیں، ہم لوگ محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے محبت کا معنی اتباع اور اتباع کا معنی محبت، یہ لازم اور ملزوم ہے، یہ دونوں ایک ساتھ ہی پائے جائیں گے، یاد رکھیے۔ تو اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ صرف دعووں سے کام نہیں چلیں گا، ہم کو حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اطاعت کرتے ہیں۔ صحابہ نے یہ دعویٰ کیا تو اپنی زندگیاں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دی، اپنی زندگیوں کے ہر شعبے میں۔ حالانکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو پیغام آپ لائے تھے وہ پیغام اس زمانے کے تقریباً اعمال کے خلاف تھا، مطلب جو وہ کر رہے تھے اس کے خلاف تھا، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحابہ نے ایمان لایا تو اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیا۔ قرآن نے یہ حکم دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے تعلق سے بیان کر دیا کہ شراب حرام ہے، صحابہ نے اس عمل کو چھوڑ دیا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتے ہیں اور یہ بہرحال کافی، عمل چھوڑ دیا، شراب پینا چھوڑ دی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں پردے کا ذکر کیا، اور جو ہی پردے کا حکم آیا خواتین نے جو ہے پردے کو جو عمل میں لا لیا، مطلب ان کو محبت تھی اپنے رب سے۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ سے محبت کے لیے رسول کی محبت ضروری یاد ہے کہ رسول سے جو محبت کرتا ہے وہی اللہ سے حقیقی محبت کرتا ہے، ٹھیک۔ تو انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدل دیا۔ تو محبت کا معنی یاد رکھیے اطاعت ہے۔
اب اللہ رب العزت نے قرآن میں ایسے 22 سے زیادہ مقام ہیں جہاں اپنی اطاعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ساتھ گنوایا ہے. 22 سے زیادہ مقامات ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ ایک جگہ فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132 میں، اور کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آج ہم لوگ پریشان ہیں، بدحال ہیں، اور کیا بہرحال امت مسلمہ کے حالات دنیا بھر میں ہم جانتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. دوسرے ایک مقام پہ فرمایا سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1 میں، اور فرما کہا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ان کنتم مؤمنین، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم ایمان والے ہو تو. مطلب ایمان والے شخص کی یہ علامت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے. تو کہا اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو. اسی طرح سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 80 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے بس اللہ کی اطاعت کی. تو اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی یاد رکھی اطاعت کر رہا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں 59 میں فرماتا اور کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور تم میں وہ لوگ جو کتاب و سنت کے مطابق تمہیں حکم دے ان کی بھی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لیکن اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کو پلٹا دو. تو دیکھیے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم ٹھہرا ہے. یاد رکھیے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، یا کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے، جو آپ چاہتے تھے امت کرے، جو آپ چاہتے تھے جن چیزوں سے رکے انسان وہ کام نہ کرے اور ان چیزوں سے نہ رکے اور پھر کہے کہ میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، یہ دعویٰ صحیح نہیں ہوگا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا 3 چیزیں جس نے پا لی اس نے ایمان کی چاشنی حلاوت کو، اس کی مٹھاس کو پا لیا. اس میں سے ایک فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے یہ کر لیا کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے اس کو سب سے زیادہ محبوب، مطلب دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبوب رکھے اس نے ایمان کی چاشنی پا لی، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. یاد رکھیے. تو ہمارے لیے ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ اپنے زندگیوں کے ہر شعبے کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالیں. اور یہ بات صرف مردوں کے لیے نہیں، یاد رکھیے خواتین کے بھی لیے ہے کہ وہ بھی اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق ڈھالیں. اس لیے کہ خواتین اگر اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق ڈھالیں گی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں گی تو ان کی اولادیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گی اور ان کی اولادیں بھی سنت پر عمل پیرا ہوں گی اور اس کے مطابق رہیں گی. یاد رکھیں. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معنی یہ ہے کہ آپ کے راستے پر ہم چلے، آپ کے طریقے پہ ہم چلے، اور جو سنتیں آپ نے بتائی ہے ان سنتوں پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں. یاد رکھیں. سنتوں پر ہم ٹھیک ٹھیک عمل کریں، یہ اہم ہے. یاد رکھیں. آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر مسجد نبوی سے نکلے تو ایک شخص آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے یہ سوال کیا اور فرمایا اور کہا کہ قیامت کب آئیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ تو نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تم مجھ سے سوال کرتے ہو قیامت کب آئیں گی، لیکن تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو وہ شخص تھوڑا سا خاموش رہا اور اس کے بعد کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ نمازیں تو میں نے نہیں پڑھی ہے، مطلب صرف فرض مجھ سے ہوتے ہیں اس کے علاوہ نہیں ہوتا ہے. زیادہ روزے تو میں نے نہیں رکھے، مطلب فرض روزوں کے علاوہ مجھے مشکل ہوتی ہے روزے. زیادہ نمازیں تو میں نے نہیں پڑھی ہے، مطلب فرض نماز کے علاوہ نوافل کا مجھ سے خاص اہتمام نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک چیز جو میں بول سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنے فرائض پہ عمل کر کے جو کام کرتا ہوں یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. میں نے فرض سے زیادہ تو عمل نہیں کیے کوئی، لیکن یہ بات تو کہہ سکتا ہوں قیامت کی تیاری میں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو فرمایا اور کہا کہ تو ان کے ساتھ ہوں گا جس سے تو محبت کرتا ہے، تو ان کے ساتھ ہوں گا روز قیامت جن سے تو محبت کرتا ہے. تو یہاں دیکھیے جو بات اس حدیث میں آ رہی وہ یہ ہے
کہ اس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لائی تھی اس کے مطابق وہ جتنا ہو سکتا تھا عمل کر رہا تھا اور فرائض پہ عمل پیرا تھا، اور اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا اور فرمایا کہ انسان روز قیامت اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ جو ہے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں ہم کو پتہ چلا کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ہے، اس کے متبع ہونا ہے، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اس شخص نے، اس صحابی نے نہیں کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بس ساتھ لایا ہوں، کہا میں نے فرائض تو کر رہا ہوں، عمل جتنا ہو سکتا ہے کر رہا ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے انسان ہونے کے ناطے کوتا ہوں، لیکن اللہ اس کے رسول سے اس کے ساتھ محبت بھی کرتا ہوں۔ تو دونوں چیزیں جب آئی تو آپ نے فرمایا انسان اس کے ساتھ جس سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو اتنی محبت تھی اور وہ اتنا زیادہ آپ کے جیسا ہونا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابی مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے تاکہ آپ سے یہ سوال کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گھریلو کیسی ہوتی، آپ کی کیا معاملات۔ وہ گھر گئے اور پوچھا مائی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ اے مائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو تو آپ کے اخلاق، آپ کی زندگی تو قرآن ہے۔ ان صحابہ نے جب یہ سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن ہے تو انہیں اپنے اعمال کمزور نظر آئے، تو انہوں نے کچھ نے طے کر لیا۔ ایک نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، اس لیے کہ نکاح کروں گا تو پھر اعمال کم کر سکوں گا، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی۔ دوسرے نے سوچا میرے اعمال بھی بڑے کمزور ہیں تو میں یہ کروں گا رات میں سوؤں گا نہیں، مطلب نمازیں ادا کرتا رہوں گا۔ اور ایک نے سوچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، نبی ہونے کے باوجود اتنے آپ کے اعمال ہیں تو لہٰذا میں جو ہے ہمیشہ روزے سے رہوں گا، روز روزہ رکھوں گا تاکہ ہم کچھ نہ کچھ اچھے عمل اللہ کے پاس کر پائے۔ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود آپ کے اللہ رب العزت نے جو آپ کو معصوم قرار دینے کے باوجود بھی آپ اتنے اعمال کر رہے ہیں تو پھر ہمارا کیا، یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جیسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کہ اللہ کے رسول کچھ لوگ آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کر کے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان لوگوں سے کہا، خطبہ دیا اور کہا کیا بات ہے تم میں سے کچھ لوگ ایسا اور ایسا کہہ رہے ہیں، حالانکہ اللہ سے سب سے زیادہ انسانوں میں تم میں ڈرتا ہوں، میں تقوی رکھتا ہوں اس کا، لیکن اس کے باوجود بھی، اتنے تقوی کے باوجود بھی میں رات میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ سمجھ رہا ہے بات؟ تو یہاں کچھ صحابہ کو یہ لگا کہ ہمیں اطاعت کے معنی میں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اعمال زیادہ کرنا پڑیں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، اور نبی ہونے کے بعد آپ اتنی جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو لہٰذا ہمیں کچھ آگے جانا ہوگا۔ تو یاد رکھیے محبت ہرگز یہ نہیں ہے، محبت کا معنی یہ کہ محبوب جس سے انسان محبت کرتا ہے وہ جیسا کرے انسان ویسا رہے، یاد رکھیے یہ معنی ہے محبت کا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو ٹوک دیا اور تاکید کی کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ تم جو ہے عمل مجھ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو، حالانکہ اللہ سے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، جتنا میں نے بتایا اتنا تم لوگوں کو کرنا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں فرمایا، اور سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 1 میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم آگے نہ بڑھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ بے شک جو ہے سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں حکم دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کی بات کر رہے ہیں، آپ کی اطاعت کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں وہی کام کرنا ہے جو آپ نے بتایا، ہم کو اس سے آگے نہیں جانا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت اور اطاعت کا یہ معنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کچھ زیادہ کرنے کی کوشش کریں اور ایسے اعمال اپنے زندگی میں کرتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کبھی اپنے زندگی میں ان اعمال کو نہ کیا، نہ ہی کرنے کا اس کا حکم دیا۔ اسی طرح قرآن دوسری ایک جگہ مقام پہ یہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، سورہ حشر سورہ نمبر 59 اس کی آیت نمبر 7 کا ایک حصہ اللہ فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں جو تمہیں دے دے اسے لے لیا کرو اور جس سے روک دے اس سے رک جایا کرو۔ تو اگر ان دو آیتوں کو ہم ملا لیں تو بات یہ پتہ چلتی ہے ہم کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی بڑھ کر کام نہیں کرنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ کام کرنا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں سے جن اعمال سے روکا ان سے ہم کو رک جانا، یہ بات پتہ چلی۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ درس قرآن دے رہے تھے اور خواتین میں وہ درس قرآن ہو رہا تھا، ان کا عورتیں سن رہی تھی اس درس قرآن کو۔
آپ نے کہا لعنت ہے ان عورتوں پر جو نخلی بال لگاتی ہے، لعنت ان عورتوں پر جو گوندتی اور گندواتی ہے، ٹیٹوئنگ جو بولتے ہیں نا، جسموں پر مختلف چیزیں انسان بنا لیتا ہے، لعنت ان عورتوں پر جو اپنے چہروں کے بال اکھاڑتی ہیں، بھووں کے بال وہ نکالتی ہیں، لعنت ان عورتوں پر جو دانتوں میں جگہ بنواتی ہے۔ اس زمانے میں عربوں میں یہ تھا کہ دانت میں جگہ ہونے سے انسان جو ہے خوبصورت ہے یا پتہ نہیں کیا ان کا عقیدہ تھا، تو وہ کچھ چیزیں لگا کر دانتوں میں جگہ بناتے تھے۔ ایک خاتون درس سن رہی تھی، اس نے وہ درس کو سنا بغور، وہ گھر گئی، دوسری مرتبہ آیا اور کہا اے ابن مسعود، تم نے اس روز یہ کہا لعنت و فلاں 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 عورتوں پر، میں نے سارا قرآن پڑھ لیا، مجھے تو کہیں ایسی بات نہیں پتہ چلی کہ جہاں یہ کہا گیا کہ لعنت ہو ان عورتوں پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کی عورتیں بھی کتنی باعلم تھی کہ وہ خاتون جا کر پورا قرآن کا مطالعہ کر کے آ گئی اور وہاں کہیں نہیں پایا۔ بہرحال آ کر کہا میں نے تو نہیں پایا۔ تو پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ کہا کون سی؟ کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دے دے اس سے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو کہا یہ تو پڑھی، تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عورتوں پر لعنت بھیجتے ہوئے سنا۔ اندازہ لگائیے۔ تو اس عورت نے ایک اشکال جتایا اور کہا کہ میں نے سن رکھا ہے کہ تمہاری بیوی تو ایسا کرتی ہے۔ کیا کہا؟ میں نے ایسا سن رکھا ہے کہ آپ کی بیوی تو اس پر عمل کرتی ہے، مطلب وہ یہ کام کرتی ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرتی تو وہ میرے ساتھ نہیں رہتی، مطلب میرے نکاح میں نہیں رہ سکتی تھی کہ رسول اللہ نے جن چیزوں پر لعنت بھیجی اور میری بیوی وہ کام کرے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، صحابہ نے اس کو ایسے ہی سمجھا کہ نبی جو دے دے اسے، نبی نے منع کر دیا، نبی نے کہا لعنت ہے تو صحابہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ تو اس بات کو ہم کو سمجھنا یاد رکھیں کہ جب ہم اطاعت کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں وہی کام کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور انہی کاموں سے رکنا ہے، اور جن سے آپ نے روکا ان کاموں سے ہم کو فوراً جو رک جانا ہے، ہمیں اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے۔ بہت سے لوگ دین میں زیادتیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، اور صحیح بات ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نئے ایجاد کام کریں، اس لیے کہ نبی تو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، تو نبی سے ہم کو لینا یاد رکھے۔ تو جو آپ نے کہا وہ کرنا ہے، جن سے روکا آپ نے کرنا ہے، اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر نہیں جانا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح اب وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اطاعت نہ کریں تو قرآن کیا بولتا ہے اس کے بارے میں، آئیے سنیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65 میں فرماتا اور کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ دیکھیے آیت غور سے سنیے اس کے ترجمہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان لوگوں کے تعلق سے جو دعوے دار تو ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاملات، اپنے چیزوں کے اندر حاکم نہیں مانتے یا فیصلہ کن نہیں مانتے، یا آپ کی بات آنے کے بعد بھی دوسروں کی بات کی طرف بڑھ کر جاتے ہیں، یا آپ کی بات بتائے جانے کے بعد بھی ان کے نزدیک کوئی اور چیزیں اونچی ہوتی ہے، چاہے وہ علاقے کے رسم ہو، چاہے اپنے بڑے ہو یا کوئی اور ہو۔ اللہ رب العزت فرماتا کہتا ہے فلا وربک، کہ قسم ہے تیرے رب کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے تمام معاملات میں آپ کو حاکم نہ تسلیم کر لے، فیصلہ کن نہ تسلیم کر لے، اور جب آپ کسی معاملے میں ان پہ فیصلہ کر دے تو اس فیصلے کو منعن مان لے، بنا کسی حرج کے، بنا کسی دل میں خلش کے، بنا کسی برائی کے، بنا کسی دوسری سوچ کے کہ ایسا کیوں کہا، تو وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ قسم ہے تیرے رب کی، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے کہ جب تم کوئی معاملہ، کوئی چیز کا فیصلہ ان میں کر دو، جب تک کہ آپ کو حقیقی نہ مان لے، اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس فیصلے کو منعن تسلیم نہ کر لے، دل میں بغیر کسی حرج کے اور سر خم کر کے اس فیصلے پر عمل نہ کر لے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ ایمان والے نہیں، یا وہ شخص ایمان والا نہیں جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ بنا لیا ہو، یا ہر معاملے کے اندر جو آپ کی بات نہ مانی ہو، یا کسی معاملے میں آپ کی بات آگے اور اس کے آگے بات کی ہو۔ تو یہاں اس بات کا اعلان کیا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی تھی، آیت اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں فرماتا اور کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ یہ آیت در حقیقت اس زمانے میں آئی تھی جب مشرکین مکہ بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے، یہود بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے، نصرانی بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے،
اور ہر قوم اللہ سے محبت کا دعویٰ کری کہ اللہ کے ہم محبوب ہے، اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان کر دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس نبی کی اتباع تم پر لازم ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ اگر تم قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو اس نبی کی اتباع تم پر لازم ہے، میری اتباع تم پر لازم ہے۔ رسول اللہ سے کہلوایا یحببکم اللہ، تب پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری خطاؤں اور گناہوں کو معاف کرے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 32 میں اور فرمایا قل اطیعوا اللہ ورسولہ، کہ کہہ دیجئے نبی یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کی اتباع لازم ہے۔ اور اگلی آیت میں کہا قل اطیعوا اللہ ورسولہ، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کی رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اس کے بعد بھی یہ منہ پھیر کر چلے جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ رب العزت ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو رسول کی اتباع لازم ہے، یاد رکھیے، اور ظاہر سی بات ہے یہ۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ رسول کی اتباع لازم ہے، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تب اللہ محبت کریں گا۔ اور آگے کہا کہ اطیعوا اللہ، قل اطیعوا اللہ ورسولہ، کہ کہہ دو ان سے کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور اس کے بعد بھی اگر یہ منہ پھیر لے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اگر اس کے بعد بھی یہ منہ پھیر لے تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو بات محبت کی تھی، سوال محبت کا تھا، جواب اطاعت کا آیا ہے نا۔ بات محبت کی ہے کہ تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا، تو رسول کی اطاعت کرو، کہہ دو ان سے کہ اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی۔ تو بات محبت کی ہو رہی ہے اور آیت اطاعت کی بیان ہوئی، مطلب اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ محبت اور اطاعت یہ لازم ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوں گے۔ میں محبت کرتا ہوں رسول سے تو میں اطاعت کرتا ہوں رسول کی، میں اطاعت کرتا ہوں رسول کی اس لیے کہ میں محبت کرتا ہوں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک۔ تو اس بات کو ہم کو جو ہے بہرحال سمجھنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتیں کیا ہیں؟ بہرحال کچھ علامتیں اور کچھ واقعات رکھ کے بعد ختم کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی علامت میں سے پہلی علامت یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ سنت نبوی کی احیا کے لیے، مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہونے کے لیے، اور آپ جس دعوت کو لے کر آئے تھے اس دعوت کو آگے بڑھانے میں وہ مکمل جد و جہد کرتا ہے۔ یہ پہلی علامت ہے محبت کی۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہوں، تو اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ جو دین اور شریعت آپ نے لایا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے، اور جو دعوت آپ دنیا میں لے کر آئے تھے اس دعوت کو پھیلانے کے لیے مکمل جد و جہد کرتا ہے۔ یہ پہلی علامت ہے محبت کی۔ دوسری محبت کی علامت یہ ہے کہ جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا اور جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، مطلب محبین اور محبان، مطلب جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے ان سے بھی ہم محبت کریں، یہ محبت کا تقاضا اور علامت ہے، یاد رکھیے۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت سے محبت کرتے تھے، ہم بھی اہل بیت سے محبت کریں گے۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے محبت کرتے تھے، ہم بھی ان سے محبت کریں گے، اس لیے کہ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جن سے رسول اللہ نے محبت کی اور جو رسول اللہ سے محبت کرتے تھے ہم بھی ان سے محبت کریں گے۔ اور تیسری علامت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیزوں سے بھی ہم محبت کریں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، جن سے آپ نے محبت کی۔ جیسے کہ آپ چاہتے تھے کہ صحابہ با اخلاق ہو جائیں، جیسے کہ آپ چاہتے تھے لوگ اچھے خصائل اپنے اندر پیدا کریں، اچھی فطرت اپنی کریں، جیسے کہ آپ چاہتے تھے لوگ اچھائی میں آگے بڑھیں، جیسے کہ آپ چاہتے تھے لوگ برائی سے رکے، تو جن چیزوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ان سے بھی ہم محبت کرنے والے بن جائے، یاد رکھیے، اور جو آپ چاہتے تھے وہ کام ہم کریں۔ تو یہ تین علامتیں یاد رکھیے۔ پہلی چیز، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو اور آپ کی لائی ہوئی دعوت کے لیے جد و جہد کرے کہ لوگوں میں پھیلائے۔ ہم ان لوگوں سے محبت کریں جو رسول اللہ جن سے محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے محبت کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم جو ہے اس معاملے میں یاد رکھیں کہ جو کام ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو پسند کیا ان چیزوں پہ عمل پیرا ہونے کی بہرحال ہم بھی کوشش کریں۔ اب آئیے، یہ جو میں نے اتباع اور محبت کی بات کی اس کو چند واقعات کی زبانی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ صحابہ نے جو سب سے بہترین جماعتیں یاد رکھے دنیا میں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد کیسی اطاعت کی اور کیسی محبت کی، اس کے چند واقعات میں آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے ایک واقعہ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے تعلق سے آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز آپ پڑھ رہے تھے تو آپ جوتیوں میں نماز پڑھ رہے تھے،
اور صحابہ بھی نماز پڑھ رہے تھے آپ کے ساتھ. نماز کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیاں اتار کے بازو رکھ دی. سارے صحابہ نے وہ عمل کیا. جب نماز ختم ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقتدین مطلب جو پیچھے نمازی تھے مصلین کی طرف پلٹے اور کہا کہ تم لوگوں نے ایسا عمل کیوں کیا کہ اپنی جوتی اتار دی؟ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا تو عمل کر لیا. کہا جب میں نماز میں تھا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جوتیوں پہ کچھ گندگی لگی ہے لہٰذا آپ اس کو اتار کے بازو کر دے. ٹھیک اس لیے میں نے اتار دیا. صحابہ نے کہا ہمیں کیا پتا تھا، بس آپ نے اتارا تو ہم نے بھی اتار دی. دیکھیے کیسی اتباع اور کیسی محبت ہے کہ نبی نے جو کام کیا صحابی وہی کام کرنا چاہتے ہیں. کہ آپ نے کوئی عمل کیا فوراً صحابہ نے وہ عمل کر دیا اور انہوں نے بھی وہ کام کر دیا جو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا. آج کتنے بار ایسا ہوتا ہے کہ کتنے اعمال ہماری زندگی میں صبح سے لے کر شام تک، مرد عورتیں اور بچوں کو ہم لے لیں، بڑے اور بوڑھے ہو، چھوٹے اور بڑے ہوں، ہم کتنے اعمال اپنے زندگی میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف کر رہے ہیں. یہاں صحابہ تو وہ ہے جو دیکھ رہے ہیں چاہے بات سمجھ میں آئی یا نہ آئے عمل کر گزرے. اور ہمارا معاملہ یہ کہ کتاب حدیث کی کتابیں موجود ہے، سنت مکمل طور سے ہم تک پہنچ گئی ہے اور اس کے باوجود بھی ہم اپنے زندگی میں صبح سے شام تک کتنے اعمال ہیں، ہمارے شادی، ہمارے بیاہ، ہمارے معاملات، ہمارے تجارتیں، ہمارے ایک دوسرے سے لین دین کتنے ہمارے وہ ہیں، ہم کتنی سنتوں کو ترک کریں. یہ محبت یاد رکھیے کہ نبی نے جو کیا ہمارا محبوب جو کرتا ہے بس ہم وہ کر گزریں گے اس کے پیچھے چاہے بات سمجھ میں آئے نہ آئے. تو صحابہ نے وہ عمل کر گزرے. آئیے دوسرا واقعہ سنیں ابو داؤد کے، یہ بھی روایت ابو داؤد کی ہے. جو ہے نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ جو ہے راستے سے جا رہا تھا اور ایک شخص نے جو ہے راستے میں بانسری بجائی. بانسری سمجھتے ہیں نا، وہ کچھ تو بھی لکڑی کا ہوتا ہے جس میں جو آواز نکلتی ہے مختلف قسم. بانسری بجائی. جو ہی اس نے بانسری بجائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیاں کانوں میں ڈالی اور راستے کی ایک طرف سے دوسری طرف بھاگ کر چلے گئے. نافع رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ نے ایسا عمل کیوں کیا؟ وہ بانسری سنی تو کان میں انگلیاں ڈالی، راستے کی دوسری طرف چلے گئے. کہا میں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے پہ جا رہا تھا، ایک شخص نے بانسری بجائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے دونوں انگلیاں کان میں ڈالی اور راستے کے دوسری طرف چلے گئے، تو لہٰذا اس لیے میں نے بھی یہ کام کیا. دیکھ رہے آپ کہ ایک برا عمل ہو رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر چلے گئے تو میں بھی وہ کام کروں گا. آج باجے اور تاشے، گانوں اور میوزک کا کیا حال ہے؟ یہ تو صرف بانسری تھی، آج تو پتہ نہیں کتنے انسٹرومنٹ لوگ بجا رہے ہیں. یہ تو ایک بانسری کی بات تھی، صرف کتنی چیزیں بجا رہے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے کان پر جو بھی نہیں رینگتی، کوئی برا بھی نظر نہیں آتا، بلکہ بہت سی بار کھڑے کے دیکھتے ہیں، بہت سی بار گھر میں ایسے حالات ہم خود خرید کے لاتے ہیں جو ہمارے بیوی بچے سنتے جب ہم نہیں موجود ہوتے اور خود ہم بھی اس کو سنتے ہیں. تعجب کی بات ہے. یہاں دیکھیے ایک صحابی کی اطاعت کہ بانسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنی، کان میں انگلی ڈال کے چلے گئے تاکہ اس کی قباحت بتا دیں کہ یہ گانے بجانے کے حالات درست نہیں ہیں. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مکمل من وان ویسا ہی عمل کیا کہ آپ بھی سڑک کے دوسری جانب چلے گئے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر کہ مجھے وہ بانسری کی آواز نہیں سننی ہے. یہ ہے اطاعت. آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو محبت رسول میں جو ڈوبا ہوا پاتے ہیں، لیکن یہ اعمال ان سے اور ہم سے ہو رہے ہیں کیا؟ یہ اعمال ہم کر رہے ہیں کیا؟ کسی حرام چیز کو سن کر یا دیکھ کر ہم وہ جا رہے ہیں پیچھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ اگر کوئی برائی ہوتا دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو، زبان سے نہ روک سکو دل میں برا جانو. یہ ایمان کی آخری حد ہے، اس سے نیچے ایمان نہیں ہے. ایسا کتنی مرتبہ ہم برائی کی جگہوں سے گزرتے ہیں اور دل میں کبھی یہ خیال آئے کہ یہ بری ہے، خیال بھی نہیں گزرا، حالانکہ اس سے نیچے ایمان نہیں. یاد رکھیے کہ دل میں کم از کم برا جانے ہم. تو یہاں صحابی رسول نے دیکھی کیسا عمل کیا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور اطاعت یہ کہ نبی نے جو کیا وہ کام کر گزرے. اسی طرح ایک متفقہ علیہ واقعہ جو روایت آتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ آتا ہے. عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. آپ ایک مرتبہ جو ہے طواف کر رہے تھے اور طواف میں آپ نے سنگ اسود کے پاس کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا اور فرمایا، جیسا کہ بات اس سے پہلے جو ہے زید بھائی نے بھی رکھی، فرمایا اور کہا کہ اے سنگ اسود، تو ایک پتھر ہے، تو نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا استلام، تجھے چومتے ہوئے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو یہ عمل میں تیرے ساتھ کبھی نہ کرتا، کبھی نہ کرتا. اور پھر کہا کہ رمل جو ہے، جب آپ طواف کرتے ہیں تو رمل یہ ہوتا ہے کہ پہلے کچھ چکر ہم تیز کرتے ہیں، تیز چلتے ہیں. تو کہا رمل ایک ایسا عمل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حکم دیا تھا جب ہم مکہ آئے تھے جو ہے
عمرے کے لیے، اور مشرکین یہ الزام لگا رہے تھے کہ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں، تو رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا تھوڑا تیز چلو، تو کہا رمل تو مشرکین کو بتانے کے لیے تھا، اب تو مشرکین پہ ہمیں اللہ نے غلبہ دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اب ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ رسول اللہ کی سنت ہے اور ہم سنت کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے، تو لہٰذا ہم رمل بھی کرتے رہیں گے قیامت تک۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو کیسی اطاعت تھی دیکھیے، اپنے نبی سے وہ محبت کرتے تھے، اور محبت کا لازمی جز تھا کہ ہر وہ کام کر رہے ہیں، رسول اللہ نے بوسہ لیا، بوسہ لے، رسول اللہ نے رمل کا حکم دیا اور آپ نے یہ کیا، تو اب یہ عمل بھی ہم کرتے رہیں گے، وہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک شخص سے کہا کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہوتی ہیں، پہلا شہادت، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں حج۔ یہ فرمایا، جس شخص نے ان سے بات سنی تو اس نے کہا اور اس کو دہرایا اور کہا کہ چوتھا حج اور 5واں رمضان کے روزے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرماتے، نہ، میں نے تجھے کیا بتایا، رمضان کے روزے اور پھر حج، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی ترتیب میں بتایا تھا، میں اس کی ترتیب بدلنا نہیں چاہتا ہوں۔ مطلب جس سیکوینس میں، جس ترتیب میں رسول اللہ نے 1 2 3 4 5 بتایا ہے، تو ترتیب بدل رہا ہے، روزے کو بعد میں اور حج کو پہلے لا رہا ہے۔ کہا نہیں، پہلے روزہ اور بعد میں حج۔ تو دیکھیے صحابہ کیسے اتباع میں تھے کہ ترتیب بدلنا بھی پسند نہیں تھی کسی چیز کی، کہ کوئی آدمی جس انداز سے رسول اللہ نے جس چیز کو بتایا اس کو اوپر اور نیچے کر دیں، صحابی نے وہ بھی پسند نہیں کیا، یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ حج کے لیے گئے، کچھ تابعین آپ کے ساتھ حج کے لیے گئے، آپ نے حج کیا اور تمام حج کے ارکان کرنے کے بعد گھر لوٹ رہے تھے۔ گھر جب لوٹ رہے تھے، ایک مقام پہ رکے، جانور کو بٹھا دیا، جانور کو بٹھانے کے بعد تابعین سمجھنے لگے شاید اب نماز پڑھ لیں گے، تو غلام سے سوال کیا، کیا عبداللہ ابن عمر اب نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو کہا عبداللہ ابن عمر یہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ نے حج کیا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر رکے تھے اور رفع حاجت کے لیے گئے تھے، تو عبداللہ ابن عمر بھی جب بھی حج کو آتے ہیں اس مقام پہ رکتے ہیں اور رفع حاجت کے بعد یہاں سے جاتے ہیں۔ اندازہ لگائی کیا محبت تھی اپنے نبی سے، کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے رکے تھے وہاں وہ بھی قافلے کو روکتے تھے۔ انہی کے تعلق سے ایک بات مشہور ہے، ایک مرتبہ حج کے لیے گئے، حج کے لیے جانے کے بعد اپنی اونٹنی کو پورا گول گھمایا اور گول گھمانے کے بعد بٹھا کر اٹھا لیا۔ لوگوں نے کہا عبداللہ یہ کیسا عمل ہے کہ تم اپنی اونٹنی کو ایک جگہ لے جاتے ہو، گول گھماتے ہو پورا اور پھر اٹھا لیتے ہو؟ کہا ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج پر گیا تھا، آپ کی اونٹنی ایک بار چکر کھا کر اٹھی تھی، یہاں اس کو چکر آ گئے تھے شاید، تو اونٹنی گھوم گئی تھی، تو لہٰذا میں بھی اپنی اونٹنی کو یہاں گھماتا ہوں اور پھر آگے لے جاتا ہوں۔ اندازہ لگائی کیسی اطاعت کہ جہاں اونٹ بھی اگر بیٹھتا ہے تو وہاں بٹھا رہے ہیں، جہاں رسول رفع حاجت کو جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں، نبی اگر جو کام کرتے اس سے ہٹ کر وہ کچھ کرنا پسند ہی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے تھے، اس لیے سب سے زیادہ آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ تو اسی لیے میں نے کہا تھا نا، محبت کا دعویٰ ہے تو اطاعت کر کے بتائیے یہ محبت ہے، یہی اصل محبت ہے۔ آئیے اور ایک واقعہ سنیے، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اور کہا ایک صحابی کے تعلق سے، کاش کہ اگر وہ شخص، ان کے بال بہت لمبے تھے، روایت میں بہت لمبے مطلب بالکل پیٹھ تک چلے جاتے تھے، اور ان کا ازار جو وہ نیچے پہنتے تھے تہبند، وہ ٹخنوں سے نیچے لڑتا تھا۔ جب آپ نے اس صحابی کو ایسا دیکھا تو کہا دوسروں کے سامنے، کاش کہ یہ شخص اپنے بال کم کر لیتا اور تہبند اونچا کر لیتا تو یہ بہت اچھا انسان ہوتا۔ اس صحابی تک کسی نے خبر پہنچا دی کہ رسول اللہ آپ کے بارے میں ایسا فرما رہے تھے، کاش کہ یہ شخص اپنے بال چھوٹے رکھتا اور تہبند اونچا ہوتا تو بہت اچھا آدمی ہوتا۔ یوں ہی بات انہوں نے سنی، روایت میں آتا ہے کہ ایک چھری لی اور اپنے بالوں کو کانوں تک کاٹ لیا، چونکہ کانوں تک ٹھیک ہے مسلمان نے، کانوں تک اپنے بالوں کو فوراً کاٹ لیا، اور تہبند کو جو ہے اپنی آدھی پنڈلی تک کاٹ لیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹخنے سے اونچا اور آدھی پنڈلی تک پہنتے تھے، تو آدھی پنڈلی تک کاٹ لیا۔ وہاں رسول کی بات کان میں سنائی دی کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں، کاش کہ یہ شخص اپنے بال چھوٹے کر لیتا، تہبند جو اس نے نیچے پہن رکھا ہے کپڑا اونچا کر لیتا ڈھکنے سے تو اچھا انسان ہوتا، فوراً عمل کر گزرے۔ یہ نہیں کہا کہ ابھی تو بہت مشکل ہے، اتنے جلدی پتلون پینٹ اوپر کرنا بہت مشکل جائیں گا، بڑی تکلیف ہوں گی اس کے پیچھے، تو لوگ کیا بولیں گے، شان و شوکت کے خلاف ہو جائیں گا، سماج والے میرے کیا بولیں گے کہ پہلے تو لمبی پہنتا تھا اب چھوٹی کی ہوگی، کپڑا کم تو نہیں پڑے گا، کچھ نہیں سوچا۔ رسول اللہ نے کہا یہ بات کہ بال میرے لمبے کاش نہ ہوتے اور تہبند،
فوراً بال چھوٹے اور تہبند آ گیا ٹخنوں سے اوپر۔ ایسی کتنی بار ہوتا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ کی سنتیں ہمیں بار بار سنائی جا رہی ہے، ہر نکڑ ہر چوراہے پہ ہمارے سے سنتیں ٹکرا رہی ہے، ہمیں علماء بار بار بتا، لیکن اس کے بعد بھی زندگی ٹس سے مس نہیں، جو طریقہ زندگی کا تھا وہی چل رہا ہے۔ اور پھر محبت کی بات ہے تو کہاں سے یہ محبت سچی نہیں ہوں گی میرے بھائیوں جب تک کہ اس کے پیچھے عمل نہ ہو، اطاعت نہ ہو۔ آئیے اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک نوجوان شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں انگلی میں ایک انگوٹھی تھی، سونے کی انگوٹھی، اور سونا اسلام میں مرد کے لیے حرام ہے، یاد رکھیے سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ تو اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، عورتوں کے لیے نہیں، یاد رکھیے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ جب وہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحت، اس کی برائی بتانے کے لیے انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا اور کہا کیا تم میں سے کوئی شخص آنکھ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے؟ جب انگوٹھی پھینک کر آپ چلے گئے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کچھ صحابہ آئے اور کہا اے نوجوان یہ انگوٹھی اٹھا لے، تیرے لیے تو حرام ہے لیکن بیوی کو دے دینا، گھر میں استعمال کرنا، بیچ دینا، ٹھیک ہے؟ تو اس شخص نے کہا قسم اللہ کی جس انگوٹھی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر پھینکا ہے میں اس کو خطر نہیں اٹھا سکتا، اور اس انگوٹھی کو وہیں چھوڑ کر وہ شخص چلا گیا۔ دیکھ رہے آپ اطاعت کیسی محبت تھی کہ رسول نے ناپسند کیا سونے کی انگوٹھی۔ آج ہمارا نوشا، بات آ گئی تو بول رہا ہوں صرف، خوشی سے سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے نا، شادی سے پہلے دولہا جس کو بولیں گے عام زبان، شادی ہو رہی بھائی تو سونے کی انگوٹھی رسول اللہ اس شخص کے نوجوان کے ہاتھ سے نکال کر پھینک رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے جس چیز کو رسول پھینک دے میں اٹھا نہیں سکتا ہوں۔ آج ہم نہیں، وہ پہننا پڑتا، رشتہ داری کا معاملہ ہے، تعلقات نہیں رہیں گے، سماج کیا بولیں گا، لوگ کیا بولیں گے، ہے نا۔ یہ نوجوان کو دیکھیے کیسی اطاعت تھی، کیسی محبت تھی اپنے نبی سے، نبی نے پھینک دیا تو اب اٹھانا بھی نہیں ہے مجھے، لے جانا بھی نہیں مجھے، بیچنا بھی نہیں ہے مجھے، اپنی گھر کو عورتوں کو بھی نہیں دینا ہے، چونکہ رسول اللہ نے مجھے یہ تھوڑی کہا گھر کی عورتوں کو دے، نکال کر پھینک دیا، کراہت کا اظہار کیا، میں نہیں اٹھاؤں گا اس انگوٹھی کو۔ یہ ہے محبت، اور یہ ہوتا اطاعت، اور محبت میں اطاعت کا جذبہ یاد رکھیے۔ آئیے ایک اور واقعہ سنیے، ابو داؤد کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے کے دوران آپ نے کہا اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا۔ کیا کہا؟ اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، جب یہ بات سنی تو وہیں بیٹھ گئے جہاں سے آ رہے تھے، ٹھیک، وہیں بیٹھ گئے، مطلب صحن میں بیٹھ گئے، اندر نہیں آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کہا عبداللہ ہم نے آپ سے تو نہیں کہا تھا بیٹھ جاؤ بول کر۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا معلوم آپ کس سے کہہ رہے تھے بیٹھ جا، ہمارے کانوں میں بات آئی ہمارے نبی کی، کیا ہے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا، میں بیٹھ گیا، بس ہم کو کیا معلوم آپ کس سے کہہ رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں اس سے کہہ رہے ہیں، میرے کانوں میں یہ بات آئی میرے نبی کی، اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا، بس میں وہاں بیٹھ گیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نہیں کہا تھا، لیکن آپ نے صرف کہا تھا، ان کی کانوں میں بات آ گئی، آپ بیٹھ گئے۔ تو یہ ہے اطاعت، یہ ہے اپنے نبی سے محبت، یاد رکھیں، اور ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے، بے انتہا ضروری۔ اور اس دور میں نہیں، آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ ایک واقعہ میں اپنا سناتا ہوں، ایک شخص کے پاس میں بیٹھا تھا، اور ایک عالم دین نے جو ایک بات کہی اور کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں کھانا بڑا پسند تھا، میں نام بھول گیا بہرحال اس کھانے کے تعلق سے، کہا یہ کھانا بڑا پسند تھا، اور وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اتنی محبت کرتے تھے کہ جب وہ درس ہوا وہ عالم دین چلے گئے، اور اس کے بعد لوگ کھڑے ہوئے تو اس شخص نے کہا، جب اسے پوچھا کیا بات چیت چالو، اب جو کہ کھانے کا ذکر آیا تھا حدیث میں، کہا تمہیں کون سا کھانا پسند ہے؟ تو اس نوجوان نے، ایسا بہت سے لوگوں نے کہا مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے، جب اس نوجوان سے پوچھا گیا تو کہا مجھے وہ کھانا پسند جو رسول اللہ کو پسند تھا۔ تو کسی نے کہا تم نے کبھی وہ کھانا کھایا؟ تو کہا نہیں۔ کہا دیکھا؟ تو کہا نہیں۔ تو کہا پھر کیسے پسند ہے؟ کہا جب مجھے یہ پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا تو بس اسی وقت سے مجھے بھی وہ پسند آ گیا، بس جب سے میں بھی پسند کر رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب؟ جب سے میں نے سنا کہ رسول اللہ کو یہ پسند تھا اس درس میں، بس تب سے میری پسند بھی وہی بن گیا، اس لیے میں نے کہہ دیا تم نے پوچھا کون سا پسند ہے تو یہ پسند۔ سمجھ رہا؟ یہ ہے محبت، یاد رکھیے۔ یہ اطاعت کی ابھی دیکھا نہیں، ابھی کھایا نہیں، پتہ بھی نہیں کیا کھانا ہے، لیکن رسول اللہ کو پسند تھا، بس مجھے پسند ہے، بس پسند ہے وہ چیز مجھے، یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے ایک اور واقعہ سنیے، ابن ہشام کی بہرحال یہ روایت ہے جو ہے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جنگ جو ہے احد کے اندر یہ ان لوگوں میں سے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
بچ گئے تھے تھوڑے سے لوگ. جب دشمن کا یہ ارادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرے, تکلیف پہنچائے, ایذا دے, تو تب جو کچھ صحابہ آپ کے ساتھ بچے تھے ان میں سے یہ ایک تھے. اور جب مشرکین آپ پر حملہ کرتے, کوئی چیز مارتے, تو یہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکتے, اپنے ہاتھ سے اس کو روکتے. اور اتنا مشرکین نے حملہ کیا اور اتنے بار انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس حملے کو روکنے کی کوشش کی کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ حملے سے روکنے کی وجہ سے جب مشرکین ہٹ گئے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ جگہ چلے گئے, اس کے بعد آپ کا ہاتھ زندگی بھر کے لیے شل ہو گیا, پیرالائزڈ ہو گیا, پھر نہیں کام کر سکا وہ ہاتھ کبھی. کس وجہ سے وہ ہاتھ کام نہیں کر سکا؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ نہ آئے, اس کے لیے اپنا ہاتھ مکمل, چونکہ ایک ہی ہاتھ سے روک رہے تھے, اتنا مشرکین نے مارا اور اتنے حملوں کو اپنے ہاتھ پہ روکا کہ وہ ہاتھ زندگی بھر کے لیے شل ہو گیا. تو صحابہ نے اپنی جانیں دینا بھی نبی کے لیے معمولی نہیں سمجھا تھا, ایک دم معمولی بات سمجھی کہ نبی کا معاملہ ہے, میری جان بھی گئی تو کیا ہوا. تو ہاتھ ڈالا اور ہاتھ زندگی بھر کے لیے روایت میں آتا شل ہو گیا, کبھی کام نہیں کر سکا. تو یہ ہے محبت کہ نبی کے لیے سب کچھ, پھر اس کے لیے کوئی تکلیف بھی مجھے آئے, ٹھیک, تو مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں. اسی طرح جو ہے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بار جو ہے ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کو مشرکین نے گرفتار کیا اور قتل کرنے کا سوچا. قتل کرنے کا سوچنے کے بعد مشرکین نے یہ کہا کہ کیا لگتا ہے تمہیں, کیا تم آج یہ سوچتے ہو کہ تمہارے جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ بہتر ہوتا؟ تو انہوں نے کہا اے ظالموں, میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے, یہ چیز میں پسند نہیں کرتا ہوں, یہ چیز سوچنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے. تو یہ ہے یاد رکھی محبت. بس چند دو واقعات رکھ کے اپنی بات کو بہرحال ختم کر رہا ہوں. ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کہا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کا دیدار کیے بغیر جو ہے مجھے سکون اور اطمینان نہیں آتا. تو جب میں اپنے گھر میں چلا جاتا ہوں تو وہاں اپنے اہل و عیال میں بے چین ہوتا ہوں. جب بے چینی ہوتی ہے تو دوڑ کر آپ کے پاس آتا ہوں, آ کر آپ کا چہرے مبارک دیکھتا ہوں, مجھے سکون آ جاتا ہے. لیکن مجھے ایک بات کی بڑی فکر ہے کہ روز قیامت آپ انبیاء میں ہوں گے اور میں عام لوگوں میں رہوں گا. آپ انبیاء میں رہیں گے, اونچے مقام پر رہیں گے, میں عام لوگوں میں رہوں گا. تو یہ بات مجھے فکر کھائی جا رہی ہے کہ وہاں میں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا. دنیا میں تو کر لیتا ہوں, وہاں کیسے کروں گا؟ دیکھیے اس صحابی کی محبت دیکھیے, اس دنیا میں اس کو فکر ہے آخرت میں جو رسول کا دیدار کیسے ہو. تو کہا وہاں تو دیدار نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جو سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 69 اللہ نے فرمایا اور کہا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ روز قیامت ہوں گا ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام ہوا, انبیاء میں, صدیقین میں, شہداء میں اور صالحین میں, اور کیا ہی بہترین ساتھی ہیں. تو یہاں دیکھیے اس روایت میں صحابی نے محبت کی بات کی کہ اللہ کے رسول آپ کا دیدار میں کیسے کر پاؤں گا. بات ہو رہی ہے محبت کی, آیت نازل ہو رہی ہے اطاعت کی, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. صحابی کہہ رہے ہیں مجھے محبت ہے, آپ کو دیکھے بغیر قرار نہیں آتا ہے, آیت اتر رہی ہے اطاعت کی, اسی لیے یہ دونوں لازم ہیں, یاد رکھیں. تو کہا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گا وہ ہوں گا اس روز ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام ہوا, انبیاء کے ساتھ, صدیقین, شہداء اور صالحین کے ساتھ, اور کیا ہی بہترین ساتھی ہے. ایک آخری روایت, ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کروں گا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور سوال کر کے پوچھا, ابو داؤد کی روایت ہے یہ, پوچھا اے اللہ کے رسول, ایک انسان ہے جو کسی کو دیکھ کر اچھے اعمال کرتا ہے لیکن اس جیسا نہیں ہو سکتا. یہ صحابی کا اشارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا کہ ہم آپ کو دیکھ کر محبت میں عمل تو کرتے ہیں لیکن آپ کے عمل کے برابر تو پہنچ نہیں سکتے ہیں. تو ایک آدمی ہے, لیکن وہ نام نہیں لیا, ایک آدمی ہے جو کسی کو دیکھ کر عمل کرتا ہے لیکن عمل میں اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو اس آدمی کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, اور اس صحابی نے یہ بھی کہا تھا ہم اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس کے جیسا عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا المرء مع من احب, انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سننے سے زیادہ
کسی حدیث کو سن کر صحابہ کو خوشی نہیں ہوئی تھی کہ انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس حدیث کو بغور سنیے، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے، جس نے رسول سے محبت کی وہ رسول کے ساتھ، جس نے نیکوکاروں سے محبت کی وہ نیکوکاروں کے ساتھ، جس نے فاسق اور فاجروں سے محبت کی وہ فاسق اور فاجروں کے ساتھ، چونکہ حدیث کے الفاظ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری، آپ کے جیسا ہونا ہمارے لیے لازم ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ دعویٰ ہی رہیں گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوں گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی، 2 حدیث رکھ کے بات ختم کرتا ہوں، آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت فرمایا، من احب سنتی فمن احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائیں گا۔ دیکھیے، جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے من احب جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائیں گا۔ اور دوسری ایک روایت ہے جو صحیح بخاری کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، اکل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، ہر امتی میرا جنت میں جائیں گا سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ صحابہ نے سوال کیا، قیل من ابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول انکار کون کریں گا جنت میں جانے سے؟ تو فرمایا، ومن اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائیں گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت سے دنیا میں انکار کر دیا۔ تو بہت سی بار ہم رسول کی محبت کی بات کرتے ہیں، اطاعت کی بات کرتے ہیں، اور آپ کی خلاف ورزی کا کام کرتے ہیں، تو اللہ یہ کام کو قابل قبول نہیں سمجھتا، اس کا بہت سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں کو کتاب و سنت کے مطابق ڈالیں، چاہے ہم مرد ہوں، چاہے ہم عورتیں ہوں، چاہے ہمارے بچے ہوں، اور اگر نبی سے ہم سچی محبت کی بات کرتے ہیں تو اس محبت کا تقاضا اطاعت ہے۔ آخر ایک بات رکھ کے بات ختم کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے اور وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ رسول کی اطاعت نہ کرنے کا نتیجہ کیا بھیانک ہو سکتا ہے، وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آپ نے کہا، کل بھی یمینک، سیدھے ہاتھ سے کھا۔ روایت میں آتا ہے اس شخص نے تکبرانہ انداز سے کہا، سیدھے ہاتھ سے مجھے نہیں جمتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرا سیدھے ہاتھ سے تو کبھی نہ کھا سکے، اور آپ چلے گئے، اور روایت میں آتا ہے کہ ساری زندگی وہ سیدھے ہاتھ سے، چونکہ اس نے تکبر کی بنیاد پر رسول اللہ کا انکار کیا تھا کہ سیدھے ہاتھ سے مجھے نہیں جمتا، وہ کھا نہیں سکا۔ تو نبی کی اطاعت چھوڑنا یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے دنیا اور آخرت میں، کہ اس شخص نے صرف الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، انکار کیا ایک عمل کا، اس کا ہاتھ سیدھا جو ہے کبھی منہ تک نہیں گیا، صحابہ کہتے پھر وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکا۔ تو کوشش کریں زندگی کے ہر معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل اور نمونہ ہو، چاہے وہ عبادات ہو، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے زندگی کا کوئی شعبہ ہو۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جس شخص سے محبت کرتے ہیں، جس نبی سے محبت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس جیسا ہونے کی ہم کوشش کریں۔ اسی پر اپنی بات ختم کروں گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس سے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم تمام کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہمارے لیے آسان کریں۔ ہم تمام کے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت پیدا کریں۔ ہم تمام کے لیے جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔